السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ آج 17 رمضان المبارک ہے اور آج کے دن مسلمانوں نے تاریخ اسلامی کی پہلی بڑی جنگ کو لڑا تھا، جسے یوم البدر کہا جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں اسے یوم الفرقان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ اس جنگ کے اندر مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ مسلمانوں کے پاس قوت اور طاقت بھی موجود نہیں تھی، اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ کافر اس جنگ میں بہت طاقتور تھا۔ لیکن عزیز بھائیو، یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جنگ کا صرف اتنا سا منظرنامہ نہیں ہے، یہ جنگ اپنی نوعیت کی ایک بڑی مختلف جنگ ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت کا مقصود اور مطلوب کچھ اور تھا۔ اللہ رب العزت کیا چاہتے تھے؟ لیحق الحق کا، اللہ چاہتے تھے حق کو حق کر دکھلایا جائے اور باطل کو باطل کر دیا جائے۔ یہ بات چاہے مجرموں کو کتنی ہی بری کیوں نہ لگے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کا مقصود اور مطلوب یہ تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ بات چاہتے تھے وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، کہ کافروں کی جڑ کاٹ کے رکھ دی جائے۔ یہ اللہ رب العزت کا اس جنگ میں مطلوب اور مقصود تھا۔ اب یہ جنگ اپنی نوعیت میں بڑی مختلف جنگ ہے، جس کا آغاز کچھ اور تھا اور اس کا اختتام کچھ اور تھا۔ آغاز میں جنگ مسلمانوں کے ذہنوں میں نہیں تھی، مسلمان کچھ اور چاہتے تھے، اور وہ جو چاہتے تھے وہ بات بھی بہت زیادہ قابل غور ہے۔ معاملہ کیا تھا کہ اہل مکہ کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ مکہ سے مدینہ کی طرف مکہ سے شام کی طرف جا رہا تھا۔ اب مکہ سے شام جائیں تو راستے میں مدینہ پڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ نے چاہا کہ ہم اس قافلے کو شام جانے سے روک دیں۔ اب جب یہ طے کیا گیا اور کوشش کی گئی تو عزیز بھائیو، مسلمان کچھ تاخیر کا شکار ہوئے اور قافلہ پہلے آگے گزر چکا تھا، لہذا یہ قافلہ بچ کے نکل گیا۔ لیکن اب یہ بات طے کر دی گئی کہ جب یہ قافلہ واپس آئے گا تو ہم اس پر حملہ کریں گے۔ اب یہ قافلہ کوئی عام قافلہ نہیں تھا۔ جب یہ شام سے واپس مکہ کی طرف آ رہے تھے تو ان کے پاس جو تجارتی سامان تھا وہ 262 کلو سونے کی مالیت کا سامان، 262 کلو سونے کی مالیت، یعنی آج کے دور میں اگر اس کی مالیت کا اندازہ کیا جائے کوئی 7 ارب روپے مالیت کا سامان اس ایک تجارتی قافلے میں تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مکہ والوں کی معیشت کتنی مضبوط تھی اور وہ کتنے طاقتور تھے۔ لہذا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات چاہتے تھے کہ ہم مکہ والوں کی معیشت پر ضرب لگائیں، اور یہ جو اتنا تگڑا تجارتی قافلہ ہے
ہم اس سارے تجارتی قافلے کے سامان کو ان سے چھین لیں۔ اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ معیشت کی جنگ بھی اسلام کا مقصود اور مطلوب ہے۔ جو لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف اس چیز کا نام ہے کہ جناب بے سر و سامانی کی کیفیت میں یہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، ان کی یہ غلط فہمی ہے۔ اسلام مسلمان کو ہر اعتبار سے طاقتور دیکھنا چاہتا ہے، اور اس قوت اور طاقت میں معیشت بھی شامل ہے۔ لہذا اللہ کے نبی نے یہ بات سوچی کہ ہم اہل مکہ کی معیشت پر ضرب لگائیں گے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو دعوت دی، پیغام دیا کہ بھائی آؤ، مکے والوں کا ایک تجارتی قافلہ ہے، ہم نے اس سے سامان چھیننے جانا ہے، کون کون ہے جو میرے ساتھ چلے گا؟ لہذا صحابہ میں سے جس کا دل کرتا تھا وہ چل پڑا۔ بات یہ نہیں تھی کہ آپ نے جہاد کا اعلان کیا تھا، بات یہ تھی کہ آپ نے تجارتی قافلے کی بات کی اور یہ کہا تھا کہ بھائی چلو کون کون نکلتا ہے، لہذا جو جس طرح تھا اس طرح سے چل پڑا۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات تھی وہاں جائیں گے، جا کے ہم نے ان سے ان کے اونٹ بھی چھین لینے ہیں، ان کا تجارتی سامان بھی چھین لینا ہے۔ اب تجارتی قافلوں میں کوئی اسلحہ تو بہت زیادہ نہیں ہوتا، وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، افرادی قوت بھی بہت زیادہ نہیں ہوتی، وہ ہمارے سامنے نہیں ٹھہر سکیں گے۔ لہٰذا اہل مدینہ نے، اللہ کے نبی کے ساتھیوں نے جو جس طرح تھا اس طرح سے وہ نکل پڑا، اور ان کا ذہن اس جنگ کے حوالے سے اتنا سا۔ اب جب بات آگے بڑھی تو ہوشیار وہ بھی تھے، ان کے ذہنوں میں بھی بات تھی، خبر ان تک بھی پہنچی ہوئی تھی کہ جب ہم مکہ سے شام آ رہے تھے تو ہمارا تجارتی قافلہ روکنے کی کوشش کی گئی تھی۔ لہٰذا جب وہ واپس پلٹ رہے تھے تو وہ بڑے ویجیلنٹ تھے، بڑے باخبر تھے، اور ابو سفیان جو قافلے کا سردار تھا وہ آگے بڑھ کے خود ایک ایک بات کی خبر رکھ رہا تھا۔ لہذا ایک جگہ پر اسے اونٹوں کی کچھ مینگنیاں ملی، اس نے جب ان مینگنیوں کو توڑ کے دیکھا تو اس میں سے کھجور کی گٹلی نکلی۔ اس نے کہا بھئی یہ تو اہل مدینہ کے اونٹ ہیں، اگر اس علاقے میں اس راستے میں مدینہ کے اونٹ موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک جنگ کو ختم نہیں کیا، انہوں نے ہمارے تجارتی قافلے کو روکنے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ لہذا اس نے دو کام کیے۔ پہلا کام اس نے یہ کیا کہ مکہ کے اندر پیغام بھیجا کہ بھائی تمہارا تجارتی قافلہ گیا۔ اب جب یہ پیغام مکہ میں پہنچا، تیز ایک سوار وہاں پر پہنچا تو مکے والے فوراً وہ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اتنے طاقتور، اتنے مضبوط، اور یہ مدینہ والے بڑے کمزور سے، نحیف سے لوگ، اور یہ ہمارے مقابلے میں آ جائیں۔ لہذا ابو جہل نے 1000 افراد کا لشکر لیا جو بڑا طاقتور تھا، اس میں اسلحہ بھی موجود تھا، اس میں افراد بھی موجود تھے، ہر طرح کا جنگی ساز و سامان جو اس دور میں ہو سکتا تھا اس کو لے کے وہ مکہ سے باہر آ گئے۔ ادھر ابو سفیان نے دوسرا کام یہ کیا کہ اس نے تجارتی قافلے کا رخ بدل دیا اور ایک لمبا راستہ اختیار کر کے اس نے مکہ کی طرف اپنے سفر کو جاری رکھا اور اپنے قافلے کی رفتار کو بڑھا دیا۔ زیادہ پڑاؤ کرنے کی بجائے جلدی جلدی سفر کرنے کی کوشش کی۔ اب یہ تجارتی قافلہ بچ کے نکل گیا اور بدر کے میدان کے اندر اللہ رب العزت نے ابو جہل کے لشکر کو مسلمانوں کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا۔ اب مسلمان وہ مسلسل ریکی کر رہے تھے، جا کے دیکھ رہے تھے، 2 بندے ان کے قابو آ گئے، یہ پکڑ کے لے کر آئے، ان کو مارا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو ابو جہل کے لشکر کے لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، تم ابو سفیان کے قافلے کے لوگ ہو۔ چونکہ ان کے دل کی چاہت یہ تھی، یہ چاہتے تھے کہ ہمیں تجارتی قافلہ ملے۔ جب انہیں زیادہ مارا تو انہوں نے کہا بھائی ہاں ہم ابو سفیان کے قافلے کے لوگ، یہ مطمئن ہو گئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ نے کہا جب انہوں نے سچ بولا تھا تم نے نہیں مانا تھا، اب جب یہ جھوٹ بول رہے ہیں تم نے تسلیم کر لیا۔
یہ ابو جہل کے لشکر کے لوگ ہی ہیں۔ لہذا عزیز بھائیو، اب پورے قافلے کے اندر ایک بڑی پریشانی کھڑی ہو گئی۔ جو بات آج کے اس سبق میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں عزیز بھائیو، وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اس سے پہلے بہت ساری باتیں ہیں، آپ نے بہت دفعہ جنگ بدر کو سنا ہوگا۔ میں ایک پہلو اس جنگ کا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ پہلو کیا ہے کہ جب یہ کیفیت بن گئی، اب مسلمانوں کے لشکر میں پریشانی تھی کہ بھائی نہ تو ہمارے پاس ہتھیار ہیں، نہ تیر ہیں، نہ تلواریں ہیں، نہ ہمارے پاس گھوڑے ہیں، نہ ہمارے پاس سواریاں ہیں، ہم پیدل ہیں، خالی ہاتھ ہیں، اب جنگ کیسے لڑی جائے گی؟ لہذا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مشورہ کرنا شروع کیا اور کہا کہ میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے، بڑی زبردست گفتگو کی۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، بڑی زبردست گفتگو کی۔ حضرت اسی طرح اور دیگر صحابہ کھڑے ہوئے، انہوں نے غالباً مقداد کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی بڑی زبردست گفتگو کی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لوگوں سے پوچھتا ہوں، لوگ مشورہ دیں، ہم کیا کریں؟ اب یہاں پر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوئے، کیونکہ جنگ میں زیادہ بڑی تعداد انصار مدینہ کی تھی، مہاجرین بہت تھوڑے تھے۔ تو سعد بن معاذ نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے بات سمجھ آ گئی ہے، آپ ان مہاجر لوگوں سے نہیں پوچھنا چاہتے، آپ ہم انصار سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی کیا ہے۔ اس کی ایک وجہ تھی۔ وجہ کیا تھی؟ جب مکہ سے ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جا رہے تھے، یثرب جا رہے تھے، تو آپ نے اہل یثرب کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا، جو بات چیت کی تھی، وہ بات چیت کچھ اور تھی۔ وہ بات چیت یہ تھی کہ آپ نے ان سے یہ بات کہی تھی کہ بھائی جب ہم مدینہ تمہارے پاس چلے جائیں گے تو تم ہماری ان چیزوں سے حفاظت کرو گے جن سے تم اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو۔ جس طرح تم اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہو، اسی طرح تم مسلمانوں کی حفاظت کرو، مہاجرین کی حفاظت کرو۔ یہ بات طے ہو گئی تھی، لیکن اس میں یہ بات شامل نہیں تھی کہ اگر اللہ کے نبی نکل کے کسی پہ حملہ کریں گے، آگے بڑھ کے کسی پہ حملہ کریں گے، تو پھر بھی انصار پابند ہوں گے ساتھ دینے کا۔ یہ معاہدے کے اندر بات شامل نہیں تھی۔ لہذا اللہ کے نبی نے انصار سے ان کی مرضی جاننا چاہی، تو سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے بات سمجھ آ گئی، آپ ان سے نہیں پوچھنا چاہتے، آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں، تو میں آج سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آپ جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کر گزرے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ ہمارے مال سے جو لینا چاہتے ہیں لے لیں، جو چھوڑنا چاہتے ہیں چھوڑ دیں، جو آپ لے لیں گے وہ ہمیں زیادہ پسند ہوگا اس کی نسبت جو آپ چھوڑ دیں۔ اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے عزیز بھائیو، اللہ کے راستے میں اللہ جس کا مال قبول کر لے اس کا مال زیادہ بہتر ہے جو قبول ہو گیا بنسبت اس مال کو جو باقی بچ گیا۔ اب سعد کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ جو ہم سے لے لیں گے نا وہ ہمیں زیادہ پیارا ہوگا، جو آپ چھوڑ دیں گے وہ ہمیں زیادہ پیارا نہیں ہوگا۔ آپ طے کریں جہاں جانا چاہتے ہیں، سمندروں میں کہیں گے ہم وہاں اتر جائیں گے، ہم اسلام کے لیے جنگ لڑیں گے۔ جب یہ بات سعد بن معاذ نے کی تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوش ہو گیا، دمک اٹھا آپ کا چہرہ، کیونکہ آپ یہی بات سننا چاہتے تھے۔ پھر جنگ شروع ہونے والی تھی تو عزیز بھائیو مسلمان بڑے کمزور تھے، کافر بہت طاقتور تھے۔ اب سعد بن معاذ یہ بات کہنے لگے کہ اللہ کے نبی جنگ بڑی خطرناک ہو۔ دوبارہ یہی بندہ سامنے آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی جنگ بڑی خطرناک ہوگی، عین ممکن ہے ہم اس جنگ میں کام آ جائیں، ہم مارے جائیں۔ اللہ کے نبی ہم یہ جو ٹیلا ہے اس ٹیلے پہ آپ کا چبوترا بنا دیتے ہیں، آپ اس چبوترے میں جا کے بیٹھیں، ہم جنگ لڑیں گے، اگر ہم جیت گئے تو آپ ہماری طرف اتر آئیے گا، اور اگر ہم مارے گئے کیونکہ نہ ہمارے پاس ہتھیار ہیں نہ ہمارے پاس سواریاں ہیں، ہم خالی ہاتھ ہیں، دشمن بہت زیادہ ہے،
تو آپ ٹیلے کے دوسری طرف اتریے گا اور مدینے چلے جائیے گا۔ اللہ کے نبی مدینے کے اندر ایسے لوگ ہیں، اللہ کی قسم اگر انہیں اس بات کا پتہ ہوتا آپ جہاد کے لیے نکل رہے ہیں، وہ کبھی وہاں پر نہ رکتے، وہ آپ کے ساتھ آتے۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ عزیز بھائیوں، اپنے ساتھیوں کے بارے میں ہمیشہ اچھی بات کہنی چاہیے۔ ہم بھائیوں کی غلطیاں تلاش کرتے ہیں، کمیاں تلاش کرتے ہیں، پھر ان کا بیان کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ اس طرح سے ہے، یہ اس طرح سے ہے، یہ اس طرح سے ہے۔ اپنے بھائیوں کی اچھی باتیں ہم بیان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ عزیز بھائیوں، یہاں پر سعد بن معاذ اپنے ساتھیوں کے بارے میں ایک اور رویہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ کا نبی دیکھیں آپ تو جنگ کے لیے نکل رہے تھے، یہ پیچھے ڈر کے بیٹھ گئے، آپ کے ساتھ جہاد کے لیے نہیں آئے، انہیں پتہ بھی تھا حالات خراب ہو سکتے تھے، یہ بس تھے ہی ایسے نہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی اگر انہیں پتہ ہوتا نا آپ جنگ کے لیے نکلنا چاہتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ نکلتے، مارکے میں شریک ہوتے، جنگ لڑتے اور آپ کے ساتھ مل کے اس مارکے میں وہ کردار ادا کرتے۔ اللہ کے نبی اگر ہم مارے گئے، آپ دوسری طرف اتر کے مدینے میں چلے جائیے گا، مدینے میں وہ لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ مل کے جہاد کریں گے اور دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کریں گے۔ عزیز بھائیوں، اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں اپنے ساتھیوں کے بارے میں اچھی باتیں کرنی چاہیے۔ اب یہ دو باتیں ہوں گی جو سعد بن معاذ نے میدان بدر کے اندر کی۔ ایک، اللہ کے نبی کے دلوں کے اندر مسلمانوں، اللہ کے نبی کے دل کے اندر مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان پیدا کیا۔ یہ نہیں کیا کہ آپ کو یہ کہیں کہ وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں، بلکہ یہ کہا وہ آپ کے مخلص ساتھی ہیں، وہ آپ کے ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ مل کے جہاد کرنا چاہتے ہیں، وہ قربانیاں دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی انہیں پتہ نہیں تھا اس لیے وہ رک گئے۔ اور ایک بات انہوں نے یہ کی کہ جب اللہ کے نبی بار بار پوچھ رہے تھے لوگ مشورہ دیں، لوگ مشورہ دیں، تو وہ بات سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں، انصار سے پوچھنا چاہتے ہیں، مہاجروں سے نہیں پوچھنا چاہتے۔ عزیز بھائیوں، اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ کا امیر جو آپ سے پوچھنا چاہے اور جس سے پوچھنا چاہے اس کو وہ بات کرنی چاہیے اور وہ بات کہنی چاہیے، اس کو خاموش نہیں رہنا چاہیے، مصلحت پسندی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں میرے کندھوں پر بوجھ نہ آ جائے۔ امیر جو سننا چاہے وہ بات اسے سنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب عزیز بھائیوں دیکھیں، میں آخری بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جنگ ہوئی، مسلمان جیت گئے، اللہ نے بڑی مدد کی، یہ ساری باتیں آپ نے سن رکھی ہیں۔ فرشتے اترے، صحابی کو آپ نے ایک چھڑی پکڑائی، اس نے جب اس چھڑی کو لہرایا وہ تلوار بن گئی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تلوار اپنے دشمن کی طرف سیدھی کرتے تھے، ہمارے وار کرنے سے پہلے اس کی گردن کٹ کے گر جاتی تھی۔ یہ ساری باتیں آپ نے سن رکھی۔ میں عزیز بھائیوں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، جو اللہ کے لیے بڑا کردار ادا کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیسے نوازتے ہیں۔ اب جنگ بدر کے اندر بڑا کردار ادا کرنے کی ضرورت تھی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، بڑا کردار ادا کیا، لوگوں کو جنگ کے لیے کھڑا کیا اور کہا اللہ کے نبی آپ ہم سے سننا چاہتے ہیں، یہ سب آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے ساتھ مل کے لڑیں گے، سمندروں میں کہیں گے وہاں پر کود جائیں گے، جس جگہ تک کہیں گے وہاں تک جائیں گے، آپ ان کے مال سے جو لینا چاہیں لے لیں، یہ اپنے مال کو آپ سے روکیں گے نہیں۔ یہ باتیں سعد بن معاذ نے کر کے اہل مدینہ کو بھی کھڑا کر دیا، انصار کو بھی کھڑا کر دیا۔ اب مہاجر بھی کھڑے ہو گئے، انصار بھی کھڑے ہو گئے، جنگ ہو گئی اور اللہ کے بندے جنگ جیت گئے، کفر شکست کھا گیا، مدینے کے اندر لوگ واپس چلے گئے۔ اس کے بعد بڑے مارکے ہوئے، احد کی جنگ ہوئی، بڑی قربانیاں پیش کی گئی اور راستہ بن گیا کہ اب ہر جنگ کے اندر اہل مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، یعنی وہ جو معاہدہ تھا وہ معاہدہ بدل گیا اور یہ بات طے ہو گئی کہ مدینے والے انصار کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہیں رہیں گے۔
ہمیشہ کے لیے ایک راستہ بنا دیا گیا، ہمیشہ کے لیے ایک منزل کا تعین کر دیا گیا۔ اب وقت گزر گیا، خندق کی جنگ ہوئی، خندق کی جنگ میں یہودیوں نے دھوکہ کیا، اور یہ یہودی اسی طرح دھوکہ کیا کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح مارا کرتے ہیں جس طرح سے یہ دھوکہ کرتے ہیں۔ اب بھی دیکھ لیں، غزہ کی جنگ میں معاہدہ کر کے پھر رہے، معاہدہ توڑ رہے، لیکن انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ان کے باپ دادا نے بھی معاہدہ توڑا تھا، اور جب انہوں نے معاہدہ توڑا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ساتھ کیا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ عزیز بھائیو، اب جنگ کے اندر انہوں نے معاہدہ توڑ دیا، یہ مکہ والوں کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے، دھوکہ کیا مسلمانوں کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے خندق کی جنگ میں، احزاب کی جنگ میں مسلمانوں کو فتح دے دی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی اب ان یہودیوں سے بدلہ لینا، چونکہ انہوں نے معاہدہ توڑا، لہذا عزیز بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے ان کی بستی کو گھیر لیا۔ جب بستی گھیر لی گئی تو پھر یہ طے پانا تھا کہ اب ان کے بارے میں فیصلہ کیا کیا جائے۔ یہاں پر ایک بات اور بھی ہے، یہ جو یہودی تھے نا، ان کا معاہدہ تھا حضرت سعد بن معاذ کے ساتھ، وہی سعد بن معاذ جنہوں نے بدر کی جنگ میں فیصلہ کیا تھا، مشورہ دیا تھا۔ اب اللہ کے نبی انہوں نے کہا بھائی سعد کی طرح تو پتہ چلا سعد بن معاذ تو زخمی ہے، ایک تیر ان کو لگا تھا خندق کی جنگ میں جس کی وجہ سے وہ شدید زخمی ہو گئے تھے، خون نہیں رک رہا تھا، لیکن سعد بن معاذ اللہ سے دعا کرنے لگے، یا اللہ تو جانتا ہے میں ان کی اس حرکت سے بری و ذمہ ہوں، یہ میرے واحد ہیں، یہ میرے حلیف ہیں، انہوں نے دھوکہ کیا ہے، اے اللہ تو جانتا ہے میں ان سے بری و ذمہ ہوں، مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں ان کا انجام نہ دے گا۔ خون رک گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا سعد آؤ مشورہ کیا جائے گا، لہذا سعد بن معاذ کو بلایا گیا اور کہا سعد آج فیصلہ تو نے کرنا ہے، چونکہ یہ تیرے معاہدے کے لوگ، معاہدہ ان کا تیرے ساتھ ہے، اب یہ فیصلہ تو نے کرنا ہے، جو تو فیصلہ کرے گا سب کو قبول ہوگا۔ اب سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، کہنے لگے میں مجلس میں موجود لوگوں سے پوچھتا ہوں کیا میرا فیصلہ قبول کرو؟ لوگوں نے کہا بھائی ہم آپ کا فیصلہ قبول کریں۔ کہتے بھائی میں مجلس میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کیا میرا فیصلہ قبول کرو گے؟ کہا ہاں بھائی ہم آپ کا فیصلہ قبول کریں گے۔ پھر کہنے لگے میں مجلس میں موجود ہر بندے سے سوال کرتا ہوں کیا میرا فیصلہ قبول کریں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور کہنے لگے سعد مجھے بات سمجھ آ گئی، تو مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ میں بھی تیرا فیصلہ قبول کروں گا یا نہیں کروں گا؟ اس وقت اللہ کے نبی مشورہ مانگ رہے تھے۔ سعد بن معاذ نے کہا اللہ کے نبی مجھے سمجھ آ گئی، آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو سنیں پھر اسی طرح سے۔ آج اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں سعد مجھے بات سمجھ آ گئی، تو مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ میں بھی تیرا فیصلہ قبول کروں گا یا نہیں کروں گا؟ سعد جو تو نے فیصلہ کرنا ہے کر گزر، مجھے تیرا فیصلہ قبول ہو۔ اب عزیز بھائیو سعد بن معاذ نے فیصلہ کیا اور کہا ان کے جتنے جوان ہیں جتنے مرد ہیں سب قتل کر دیے جائیں، ان کی عورتیں اور بچے لونڈیاں اور غلام بنا لیے جائیں، میرا ان کے بارے میں یہی فیصلہ ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی فیصلہ نہیں۔ کیونکہ یہودی سمجھتے تھے کہ سعد ہمارے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا ہے، ہمارا معاہدہ ہے، لہذا ان کی بھی مرضی یہ تھی کہ سعد ہی فیصلہ کریں، سعد جو کہیں گے وہ قبول ہو۔ لیکن سعد بن معاذ تو اللہ کے نبی کے سچے ساتھی تھے، انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ یہ یہودی ان سے میرا کیا تعلق۔ انہوں نے کہا کہ ان کے عورتیں اور ان کے بچے قتل کر دیے جائیں، زندہ رکھے جائیں، اور ان کے جنگجو سارے کے سارے مار دیے جائیں۔ لہذا عزیز بھائیو جو فیصلہ کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سعد جو فیصلہ تو نے کیا ہے یہی فیصلہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے۔ میرے بھائیو جب بندہ زمین پر اللہ کے دین کے لیے فیصلے کرتا ہے نا، بدر کی جنگ میں فیصلے کی ضرورت تھی، سعد بن معاذ نے اللہ کے دین کے لیے فیصلہ کیا، آج جب سعد پہ فیصلہ آیا
تو اللہ نے بھی عرش پہ وہی فیصلہ کیا جو زمین پر سعد بن معاذ نے فیصلہ کیا۔ اللہ اس طرح اپنے بندوں کے فیصلوں کو اپنا فیصلہ بنا لیتے ہیں، یا بندوں کا فیصلہ وہ فیصلہ ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ لہذا عزیز بھائیو، جنگ بدر کا یہ والا سبق بہت بڑا سبق ہے کہ جب اللہ کے دین کی ضرورت ہو، جو کام اللہ کے دین کو ہم سے ریکوائرڈ ہو، ہم وہ فیصلہ کریں۔ جو اللہ کا دین چاہتا ہے ہم اس طرف جائیں، تاکہ اللہ کا دین مضبوط ہو، اللہ کا دین کھڑا ہو، اللہ کے دشمن ناکام ہو، اور اللہ رب العزت کا دین آگے بڑھے۔ پھر جب بندہ اس طرح سے آگے بڑھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے فیصلوں کو اپنا فیصلہ بنا لیتے ہیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں یہ بندہ میرے لیے جیتا، یہ میرے لیے کوشش کرتا، اب یہ زمین پر فیصلے کرے گا، میں اس کے فیصلوں کو آسمان کے اوپر اپنا فیصلہ قرار دوں۔ اور یہی وہ بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کتنے ایسے لوگ ہیں لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ پہ قسم ڈال دیں اللہ ان کی قسموں کو پورا کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں۔ تو عزیز بھائیو، جنگ بدر کے اسباق میں سے ایک سبق یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ مخلص ہو کے کھڑے ہو جائیں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ دنیا کے وسائل، دنیا کی قوت، دنیا کی طاقت یہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اور دیکھ لیجئے اس وقت بھی لوگوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا تھا، اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا۔ آج غزہ کے لوگوں نے اللہ کے بھروسے پہ جنگ شروع کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کامیاب کر دیا۔ یہ بھی خالی ہاتھ ہے نا، نہ اسلحہ پاس ہے، نہ قوت پاس ہے، نہ طاقت پاس ہے، کچھ بھی پاس نہیں۔ لہذا عزیز بھائیو، اللہ کے بھروسے پر فیصلہ کرنا اور اللہ رب العزت پر توکل کرتے ہوئے فیصلہ کرنا اور اللہ کے دین کی مرضی کو دیکھنا اور پھر اس کے لیے آگے بڑھنا اور اپنا کردار ادا کرنا، یہ جنگ بدر کا ایک سنہری اصول ہے جس اصول کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں، اے لوگو ان تتقوا اللہ، اگر تم میرا تقوی اختیار کرو گے یجعل لکم فرقانا، پھر میں تمہیں فرقان عطا کروں۔ اور فرقان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس فرقان کے نتیجے میں اللہ تمہاری غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں بھی تم سے دور کر دے گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، اور اللہ بہت فضل کرنے والا ہے۔ عزیز بھائیو، حقیقت بات ہے، فرقان حق اور باطل میں تمیز کا نام ہے۔ فرقان حق کو قبول کرنا اور باطل کا انکار کرنا ہے۔ فرقان حق کے لیے ڈٹ جانا ہے اور کفر کے مد مقابل آ جانا ہے۔ عزیز بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم میرے بھروسے پر کھڑے ہو جاؤ گے، ان تتقوا اللہ، اگر تم میرا تقوی اختیار کرو گے، پھر میں تمہیں فرقان عطا کر دوں گا، پھر تم میرے لیے ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ گے، پھر تمہیں کسی کا خوف نہیں ہوگا، پھر تمہاری کمیاں کوتاہیاں بھی تم سے دور کر دی جائیں گی، تمہاری کمیاں کوتاہیاں اللہ تعالیٰ بدل کے ان کو اچھائیوں میں تبدیل کر دیں گے، اور تمہارے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بہت فضل کرنے والے ہیں۔ آئیے اپنے اللہ کے لیے قربانی دینا سیکھیں، اللہ کے لیے ڈٹ جانا سیکھیں، اللہ کے لیے کھڑا ہونا سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کرم کریں گے، اللہ تعالیٰ نواز دیں گے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔